الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم لوگ اس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان و کرم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو پیدا فرمایا، تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی پیدا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، تمام انسانوں کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں، تمام لوگوں کی روحیں جب پہلے تیار ہو گئیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جب یہ نبیوں کو معلوم پڑا کہ ایک نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی جائے گی، تو تمام نبیوں نے خواہش کی تھی کہ اے رب تعالی ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے، اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرما دے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تمام نبیوں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ ہمیں اس نبی کی امت میں ہی پیدا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ تبلیغ کرنے کی ذمہ داری، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی ذمہ داری صرف ان نبیوں تک محدود تھی۔ یعنی اس دور میں، ان نبیوں کے وقت میں، وہ نبی جن کو چنتے تھے صرف وہی لوگ تبلیغ کر سکتے تھے، وہی لوگ دین کی دعوت دے سکتے تھے، اور جب وہ لوگ جاتے تھے اس کے بعد یہ تمام دین کا کام رک جاتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ خاتم النبیین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد میں نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اب جو بھی ہے بس آپ ہی ہیں، اور آپ کے صحابہ ہیں، اور آپ کی امت ہے۔ اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہے کہ اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری اپنے تمام امتیوں کو عطا کر دی کہ جب تک قیامت آنے سے پہلے تک میری تمام امت، جس کو ایک بھی نیکی کی بات معلوم ہوگی، اس کو دوسرے تک پہنچانا فرض قرار دے دیا گیا۔ اگر آپ کو کوئی کسی نے ایک حدیث بتائی، آپ نے کسی مولانا سے، کسی عالم سے، کسی بڑے مفتی سے کوئی حدیث سنی، یا آپ نے کسی محفل میں جا کر کوئی نیکی کی بات سنی، اب اس کو سننے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے اس نیکی پر خود عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی جا کر بتانی ہے۔ لیکن آج اس کا الٹا ہوتا ہے، آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے تو اس کو ہم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہم اس چیز کو عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ ہم تقریریں تو بہت سنتے ہیں، بیانات بہت سنتے ہیں، محفلیں بہت سنتے ہیں، لیکن عمل اس کا 1% بھی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس بات کا ہمیں حکم پہنچ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہو، ٹیک لگائے، مسیری کی ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور اس کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، باقی ہمیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ جو انسان یہ کہہ دے کہ میں صرف قرآن کی مانوں گا، حدیث نہیں مانوں گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم قرآن کی مانیں گے،
ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا ہے. آپ ذرا غور کریں، جب قرآن کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ جو صرف یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا، نبی کی حدیث نہیں مانوں گا، تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. کیونکہ کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. کوئی انسان صرف لا الہ الا اللہ ساری زندگی بھی کہتا رہے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان کب ہوگا؟ وہ جب ساتھ میں یہ بھی کہے گا محمد الرسول اللہ. یعنی جب دونوں کلمے، دونوں چیزیں ایک ساتھ مانی جائیں گی تبھی انسان ایمان والا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو میرے رسول کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پر، کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حکم مانو اور میرے رسول کا حکم مانو. اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب یہ بات بتا دی کہ اگر کسی کے پاس میرا کوئی حکم پہنچے تو اس کو اس پہ بھی عمل کرنی ہے اور قرآن پہ بھی عمل کرنی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کا حاکم بنا کر، گورنر بنا کر جب بھیجنے لگے تو آپ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ یہ بتاؤ کہ جب تم کوئی فیصلہ تمہارے سامنے آئے گا، کوئی مقدمہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے سامنے کوئی معاملہ پیش آئے گا، کوئی مقدمہ آئے گا تو سب سے پہلے میں اس کا حل قرآن پاک میں تلاش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا حل تمہیں قرآن پاک میں نہ ملا تب کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں آپ کے بیانات، آپ کے پیغامات یعنی آپ کی حدیث کی طرف رجوع کروں گا، آپ کی حدیثوں کو دیکھوں گا کہ ان میں کوئی حل مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی حل نہ ملے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی حل نہیں ملے گا تو حدیث اور قرآن دونوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد میں اجتہاد پر یعنی ان معاملات میں اپنی طرف سے غور کروں گا جو ان قرآن پاک اور حدیث سے زیادہ مشابہ رکھتے ہوں گے، ان معاملات سے فیصلہ کروں گا. اب یہ چیز یہاں سے یہ نکل کر آتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز کا حکم قرآن میں مل رہا ہے تو ہمیں اس کا حکم قرآن سے لینا ہوگا، لیکن اگر وہی چیز ہمیں حدیث روک رہی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو منسوخ کر دیا گیا ہے. یعنی منسوخ وہ آیتیں کہلاتی ہیں، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کو نازل کیا گیا، جن کا حکم تمام لوگوں کے لیے تھا لیکن اس کے بعد میں ان کا حکم وہاں سے منع کر دیا گیا، وہ چیز منسوخ کر دی گئی کہ اب اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، لیکن وہ قرآن میں آیتیں موجود رہیں گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت نازل فرمائی تھی کہ اے مومنو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ ان سے سوال کرو تو پہلے صدقہ کیا کرو. جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت مولا علی علیہ السلام نے ان کے پاس ایک درہم پڑا ہوا تھا، انہوں نے صدقہ کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا جا کر حضرت مولا علی نے اس مسئلے کو پوچھا. ایک مسئلہ پوچھنے کے بعد میں ترنت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آیات منسوخ کر دی گئی کیونکہ ہر مسلمان اس لائق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت غربت زیادہ تھی تو ہر شخص اس قابل نہیں تھا کہ صدقہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ سکے. تو اس طرح سے بہت ساری آیتیں ایسی بھی ہیں جو قرآن پاک میں منسوخ کر دی گئی ہیں. اسی لیے اب ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کو ہر آیت ناسخ اور منسوخ آیت کا علم نہیں ہے، تو اب ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس منسوخ آیت کے بارے میں ہو. اس لیے جب بھی ہمارے سامنے اگر کوئی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا ہے، اگر ہم کوئی بات بیان کر رہے ہیں، کسی شخص سے اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور اگر وہ شخص ہم سے اگر یہ کہہ دے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ منسوخ کر کے اگر ہم سے کہتا ہے کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اب ہمیں وہاں پر خاموش ہونا پڑے گا. ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ ہم وہاں پر خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہا ہے. اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ نے وہ بات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو آپ کو وہاں پر خاموش ہونا پڑے گا. اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں ثابت ہے یا نہیں، اگر آپ شک میں ہیں تو آپ وہاں پر خاموش ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس شخص کی بات سے خاموش نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ خاموش ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں بہت ساری چیزیں، بہت ساری روایات، بہت ساری رسمیں ایسی چل پڑی ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی طرح سے ثابت نہیں ہے.
بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جن کو ہم باپ دادا کی رسم بول کر نبھاتے چلے آتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر کوئی رسم کوئی روایات ایسی چل رہی ہے جس سے اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن اس کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اسلام سے کو اس سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، تو وہ آپ کریں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی رسم ہے، کوئی ایسی روایات موجود ہوں اگر معاشرے میں جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، اسلام کو سنت کو نقصان پہنچے، قرآن و حدیث کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف جاہلانہ رسمیں ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ جیسے کہ آج کل ہمارے محلے میں، یہ صرف ہم نے اپنے محلے میں اور آس پاس کے چند گاؤں وغیرہ میں رسم دیکھی ہے، وہ مٹکا گھمانے کی جو رسم رہتی ہے، ایک مٹکا گھما کر وہ منت وغیرہ مانی جاتی ہے، یہ خاص طور پہ عورتیں یہ رسم کرتی ہیں۔ آپ یقین مانیں اس رسم کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ رسم قرآن پاک کے خلاف جا رہی ہے، حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ منت صرف دو چیزوں کی ہوتی ہے۔ منت جو ہوتی ہے نا، ہم لوگ منت مانگتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم یہ چیز کریں گے، ہم ڈیک بنوائیں گے یا ہم فاتح کرائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ منت صرف دو طرح کی ہوتی ہے، پہلی نماز کی، دوسری روزے کی، صرف دو منت ہے۔ اگر آپ کو منت ماننی ہے کہ جیسے ہم لوگ مانتے ہیں، منت ماننا غلط نہیں ہے، باقاعدہ صحابہ کرام نے بھی منت مانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور بہت سارے انبیاء کرام نے بھی منت مانی ہے، لیکن منت ماننے کا قرآن و حدیث میں صرف دو طریقے ہیں۔ پہلا، اگر آپ منت مانتے ہیں قرآن کی مانیں، نماز کی، اور دوسرے روزے کی، اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز کی منت نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ مٹکا رہتا ہے، اب اس میں فاتح پڑھی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، وہی فاتح پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ اس میں کیا منت مان رہے ہیں۔ بھائی آپ نے فاتح پڑھ دی، وہ اچھی سلگ ہو گئی، اس کا شربت تقسیم کر دیجیے، کافی ہے، لیکن اس کو پکڑ کر بیٹھنا، اس سے منت ماننا، بھائی اس سے جاہلانہ عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی ہم میں اور کافروں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا۔ وہ ایک مورتیوں سے منت مان رہے ہیں، ہم مٹکے سے منت مان رہے ہیں، جبکہ قرآن نے اس چیز کو صاف منع کر دیا ہے، حدیث نے۔ ہم نے اس کے بارے میں جب مدرسے میں بتا کہ ہم نے کہا شاید بھائی کہیں کہنا کوئی ولیوں سے، کسی ولی سے یا کسی اولیاء اللہ سے یہ منت ثابت ہو، تو وہاں پر بتایا کہ بھائی ہم نے اس کو پہلی مرتبہ سنا ہے، وہاں کوئی اس بارے میں جانتا ہی نہیں کہ ایسی کوئی منت بھی چلتی ہے۔ پھر ہم نے اور اپنے جان پہچان والے عالموں سے پتا کیا، کہنے کہ بھائی ہمارے شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے پتا چلا تو یہ اپنے شیخانے میں ہے اور کچھ آس پاس کے دیہاتوں میں موجود ہے یہ رسم، اور یہ رسم صرف جاہلانہ ہے۔ ہاں یہ شیعہ حضرات میں یہ رسم پائی جاتی ہے، کچھ شیعہ حضرات میں یہ رسم پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو بتا دیں یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کا شریعت سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی چیز اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کر کریں گے تو پھر ہم اسلام میں نہیں رہیں گے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر، واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ قرآن و سنت میں صرف منت دو ہی طرح سے ہو سکتی ہے، ایک نماز کی منت مانے، ایک روزے کی منت مانے۔ اگر آپ نے منت ماننی ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے یا آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ اللہ سے مانیں۔ کیوں بھائی منت ہم کس سے مانیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ منت کس سے مانگی جائے گی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہمیں ماننی اللہ سے، مانگنی منت اللہ سے پڑے گی۔ ہم ولیوں کی دربار میں جاتے ہیں، منع نہیں ہے جائیے، لیکن وہاں پر پھر جا کر منت ہم ولیوں سے نہیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ مانے کہ ولیوں کے دربار میں جا کر ولیوں سے مانگیں گے منت، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ولیوں کے دربار میں جا کر ہم فاتح پڑھتے ہیں، ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، وہ چیز الگ ہے، لیکن منت جو مانگتے ہیں وہ صرف مانی جائے گی کس سے؟ اللہ سے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیں، کیونکہ مانگنے والی ذات، دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے ولی بھی یہی سندیش، یہی پیغام آپ کو دیتے رہے کہ اللہ سے مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک مرتبہ اپنے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے کیا کیا مانگیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو، وہ بھی اللہ دے گا۔ اب سوچیں ذرا،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف طور پر پیغام ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اور ہمارے علماء کرام اس بات کو اسٹیجوں سے، مجلسوں سے اور تمام ذریعوں سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ جو بھی منت ماننی ہے ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بھی چیز اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، پہلے آپ اس کا سوال اللہ سے کریں۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ سے پہلے اس کا سوال کریں، پھر اللہ اس کے ذریعے پیدا فرمائے گا۔ بھائی اللہ نے ذریعے پیدا فرمائے ہیں، کاروبار آپ کریں گے یا آپ کے کاروبار مشاغل ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ذریعے ہی پہنچے گا، لیکن آپ جب سوال کریں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے نا، اور آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ دنیا میں کسی شخص سے مانگتے ہیں، ایک مرتبہ مانگیں گے وہ دے دے گا، 2 مرتبہ مانگیں گے وہ دے گا، تیسری یا چوتھی مرتبہ مانگیں گے وہ جھلا جائے گا، کھسیا جائے گا کہ تم نے تو روز کا بنا لیا، بار بار مانگ رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ روز رات میں آدھی رات کے بعد میں اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مرادیں مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اگر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دینا نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ کر کیوں اعلان فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پہلے عرش پر آ کر اعلان کرے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا، مجھ سے جو بھی مانگو گے میں عطا کروں گا۔ لیکن افسوس اس وقت ہم سب لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو دنیا میں جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ پیش آ جائے، بڑی سے بڑی بھی پریشانی اگر آپ کے سامنے پیش آ جائے، آپ رات میں اٹھ کر ایک نیند سونے کے بعد میں آپ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے اگر آپ اٹھ کر 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز تہجد کی نیت کریں، اور اس کے بعد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 زانو بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر دیں، اور اس کے بعد آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے بشرطے کہ وہ چیز جائز ہونی چاہیے۔ اگر وہ چیز جائز ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اور یہ طریقہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے، جب بھی صحابہ کرام کوئی بڑی پریشانی، کوئی مشکل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ ایسا کرو، جاؤ نماز پڑھو جا کر 2 رکعت نماز۔ اگر دن کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صلاۃ الحاجت کی نیت کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کوئی مسئلہ لے کر آتے تھے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہوتا تھا، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر قرضہ ہے، میرے اوپر فلاں منافق کا قرضہ ہے۔ آپ کہتے تھے جاؤ نماز پڑھو جا کر، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے امداد فرمائے گا۔ اللہ جیسے وہ نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے امکان پیدا فرما دیتا تھا، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت بھیج دیتا تھا، یا جس کو جیسی ضرورت ہوتی تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا تو تمام لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، باغات سوکھ چکے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایسے بھی بارش ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درس دینا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، وہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کا پیغام کیا تھا کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کری، اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی نیچے بھی نہیں آئے تھے، دعا کر کے حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے میں چاروں طرف بادل چھا گئے اور اتنی زوردار بارش ہوئی، لگاتار 7 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ 7 دن، یعنی جمعے کے روز دعا کی گئی تھی اور لوٹ کر جمعے کا دن آ گیا، صحابہ کرام پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں، اگر آپ دعا نہیں کریں گے ایسا لگتا ہے یہ بارش ساری زندگی ہوتی رہے گی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑھی اور پھر ہاتھوں کو بلند کیا اور مدینے کے اوپر سے بادل چھٹ گئے۔ تو آپ
آپ کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے آئے؟ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ہم کو درس دینے کے لیے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی پریشانی آئے تو ہم وہ طریقے سے اللہ سے دعا کریں جو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، نہ کہ جاہلانہ طریقوں سے۔ اگر کوئی طریقہ ہمیں قرآن و سنت سے مل رہا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو اگر کوئی چیز، کوئی بھی معاملات میں اگر ہمارے باپ دادا کی رسم قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو ہم قرآن و سنت کو مانیں گے، باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیونکہ جب ابو جہل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر گئے تھے، دین کا پیغام لے کر پہنچے تھے، تو ابو جہل نے یہی بات کہی تھی کہ میرے باپ دادا، ہمارے باپ دادا یہی دین فالو کرتے چلے آئے ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے باپ دادا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کے باپ دادا جاہل ہیں، یہ اپنے باپ دادا کی جاہلانہ رسموں کو فالو کر رہے ہیں، جاہلانہ رسموں کو مان رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر کوئی چیز، اگر کوئی بھی روایت، کوئی بھی رسم قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو ہم اس کو چھوڑیں گے، بلکہ قرآن و سنت کو فالو کریں گے۔ یہ چیز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ سنت ادا کر لیں۔